بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جناب والا، آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا تھا کہ آیت بسملہ کو دو زاویوں کے ذریعے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ آیت بسملہ کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم دو انداز سے سمجھا جا سکتا ہے، اور دونوں زاویوں کی الگ الگ حکمتیں ہیں، دونوں زاویوں سے الگ الگ حقیقتیں آشکار ہوتی ہیں، اور یہ طرز خود روایات میں موجود ہے۔ پہلا زاویہ آیت بسملہ کے مجموعے کو سمجھا جائے اور اس سے نکلنے والے نتیجوں کو درک کیا جائے، اور دوسرا زاویہ کہ آیت بسملہ کے مجموعے سے بحث نہ کی جائے، بلکہ اس آیت کے ہر کلمے سے الگ طور پر گفتگو کی جائے۔ پھر پہلے زاویے کے پیش نظر آپ کی خدمت اقدس میں ایک نتیجہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو مشیت نازل فرمائی، اس مشیت کے مجموعے میں آیت بسملہ کو، اس آیت مجیدہ کو 114 مرتبہ نازل کیا ہے، اور جو انسانی دستور ہے جسے 114 صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لہذا آیت بسملہ کے نازل ہونے کی تعداد اور انسانی دستور کے حصوں کی تعداد کی یکسانیت اور برابری کے ذریعے شاید اللہ ہمیں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر لحظے میں، ہمارے ہر فعل میں، ہمارے ہر کام میں خدائے رحمان و رحیم کا تصور ہونا واجب ہے۔ ہماری ہر کام کی ابتدا میں خدائے رحمان و رحیم کی یاد کا ہونا ضروری ہے۔ جناب، اس نتیجے کی تائید جو ہے احادیث سے بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس آیت کے بارے میں جو روایتیں فضیلت بیان کر رہی ہیں
اگر ان روایتوں کو سامنے رکھیں تو ان میں سے ایک روایت کہ جس کو فریقین نے ذکر کیا ہے، چاہے اہل تشیع کے علماء ہوں یا پھر اہل سنت کے علماء ہوں، جس کا دونوں نے تذکرہ کیا ہے اور جس کو علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میزان میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امر ذی بأل لم یبدأ فیہ باسم اللہ فہو ابتر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو انسان کے دل و دماغ میں آئے، ہر وہ کام انسان جس کو کرنا چاہتا ہو، اگر اس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے، اگر اس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کام ابتر ہے۔ ابتر ہے کیا مقصد؟ کہ ایسا کام کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا اگر کاموں کو، اپنے افعال کو عروج دینا چاہتے ہیں، اگر اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کائنات کا رسول کیا طریقہ بیان فرما رہا ہے کہ اس کام کی ابتدا خدائے رحمان و رحیم کے نام سے کرو۔ اس کام کو کرنے سے پہلے، اس کام میں داخل ہونے سے پہلے آیت بسملہ کو پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرو۔ لہذا جناب اللہ کے رسول نے جو ہے ہمیں کاموں کو معراج تک پہنچانے کا طریقہ کار بتلا دیا، اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا طریقہ کار بتلا دیا، اور کائنات کا رسول ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، اللہ کی جانب سے آخری رسول ہے، لہٰذا جب اپنی امت کو حکم دے رہا ہے تو مسلمانوں کا فریضہ طے ہو گیا، مسلمانوں کا وظیفہ عملی طے ہو گیا کہ کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ آیت بسملہ کی تلاوت کی جائے، اس کی قرأت کی جائے، خدائے رحمان و رحیم کا تصور رکھا جائے، اللہ رحمان و رحیم کی یاد کو پیش رکھا جائے۔ لہذا جناب وظیفہ عملی تو طے ہو گیا، لیکن رسول حکیم ہے، حکیم مطلق کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، اور جہاں تک میں سمجھ پایا، اگر اس حکم کی حکمت کو ہم درک کر لیں، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کاموں کی ابتدا میں بسملہ کو کیوں قرار دیا ہے، کاموں کی ابتدا میں خدائے رحمان و رحیم کی یاد و تصور کو کیوں قرار دیا ہے، یقین جان لیجئے کہ اگر یہ ہم حکمت سمجھ لیں، اگر اس حکمت کو درک کر لیں تو مسلمان گرچہ کہ قرآن کے موضع ہونے میں شک نہیں کرتا، لیکن قرآن کے اعجازات کے پہلوؤں میں سے ایک اور پہلو نمودار ہو جائے گا۔ مسلمان قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک نہیں کرتا، لیکن اگر یہ حکمت سمجھ میں آ جائے تو قرآن کے خالق دو جہاں کی جانب سے نازل شدہ کتاب کے ہونے میں ایک اور دلیل ایمانی کا اضافہ ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ حکمت درک کر پائے
تو یقین جان لیجئے رسول کی صداقت بے عیب کی ایک اور دلیل نمودار ہو جائے گی. اور جناب وہ حکمت کیا ہے؟ اس حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول نے ہر کام کی ابتدا میں، ہر سوچ کی ابتدا میں بسملہ کو قرار دے کے انسان کی سوچوں کو الہی افکار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اور چونکہ انسان فکر و عمل کا مجموعہ ہے اور عمل فکر پر موقوف ہوتا ہے، اور جب فکر الہی بن جائے تو عمل خود بخود الہی بن جایا کرتا ہے. لہذا اللہ رسول نے اس آئیڈیالوجی کے ذریعے سے انسان کو بندگی کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، انسان کو صراط مستقیم پر ثابت قدم کرنے کی کوشش کی ہے. جناب یہ حکمت جو آپ کی خدمت اقدس میں بیان کی ہے، اس حکمت کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں 3 مقدمات، 3 تمہیدیں ذکر کروں گا، جس کا نتیجہ یہی حکمت نکلے گی جو آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. جناب پہلا مقدمہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو عالم امکان پیدا کیا ہے، جس عالم امکان کے ہم باشندے ہیں، اگر اس عالم امکان کے قانونوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اگر اس عالم امکان کے روا دوا ہونے کے طرز کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو یہ عالم امکان سبب و مسببات کے طرز پر روا دوا ہے. اس عالم امکان میں سبب و مسببات کے قانون حکمرانی کر رہے ہیں. اس عالم امکان میں ہر شے یا تو سبب ہے یا مسبب ہے. اس عالم امکان میں کوئی بھی شے سبب و مسبب سے خارج نہیں ہو سکتی. آپ کی خدمت اقدس میں چند مثالیں بیان کروں گا. اگر اولاد ہے تو وہ مسبب ہے ماں باپ کے لیے. اگر ماں باپ کا ملاپ ہی نہ ہوتا تو کبھی یہ اولاد وجود میں ہی نہ آتی. لہٰذا ماں باپ کے اجتماع کی وجہ سے یہ اولاد وجود میں آئی ہے. لہذا اولاد جو ہے اپنے وجود میں مرہون منت ہے ماں باپ کے اجتماع سے. ہاں اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو جائیں، اگر آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو جائیں، تو گرچہ کہ یہ دونوں بھی مسبب ہیں، لیکن ان کا سبب اللہ بزرگ و برتر کی وہ قدرت مطلقہ ہے جو ہر شے کے لیے مسبب الاسباب ہے. یا اگر دن ہے تو دن مسبب ہے سورج کی ان کرنوں کے لیے جو نمودار ہیں. اگر سورج کی کرنیں نمودار نہ ہوتی تو کبھی بھی دن نہ بن پاتا. لہذا دن اپنے وجود میں سورج کی کرنوں کا مرہون منت ہے. لہذا عزیزان گرامی اس پہلے مقدمے کا نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ عالم امکان میں سبب و مسبب کا قانون حکم حاکم ہے. یہ عالم امکان سبب و مسبب کے ماتحت روا دوا ہیں.
یہاں ہر شے یا تو سبب ہے یا مسبب ہے۔ جناب اس پہلے مقدمے کے نتیجے کو جو ہے نا اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ عالم امکان میں سبب و مسبب کا قانون حاکم ہے۔ دوسرا مقدمہ، حضور والا اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ عالم امکان میں ہر شے سبب و مسبب کے ماتحت چل رہی ہے، کوئی بھی شے اس قانون سے تجاوز نہیں کر سکتی، اس عالم امکان میں ہر شے اس قانون کو قبول کرنے پر مجبور کی گئی ہے، تو یہ جو انسانی ذہن ہے، یہ جو عالم ذہن ہے جو عالم امکان کو درک کرتا ہے، جب عالم امکان کی ہر شے سبب و مسبب کے ماتحت ہے تو عالم ذہن بھی اسی عالم امکان کا ایک جز ہے۔ لہذا جس طریقے سے عالم امکان سبب و مسبب کے ماتحت ہے، بالکل اسی طریقے سے عالم ذہن بھی سبب و مسبب کے ماتحت روا دوا ہیں۔ چونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ ایک حکم کلی ہے، اگر عالم امکان میں جاری ہو رہا ہے تو جو عالم امکان کا جز ہے، جو عالم ذہن ہے، اس میں بھی یہی حکم جاری ہوگا۔ لہذا ذہن انسانی جو سوچوں کی منتقلی کرتا ہے، ایک سوچ سے، ایک فکر سے دوسری فکر کی جانب جو منتقل ہوتا ہے، اس انتقال کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس انتقال کا طریقہ کار سبب و مسبب کے ماتحت ہے۔ لہذا جناب دوسرے مقدمے کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم ذہن بھی عالم امکان کی طرح سبب و مسبب کے ماتحت رواں دواں ہیں۔ جناب اگر یہ دو مقدمے واضح ہو گئے تو تیسرا مقدمہ آپ کی خدمت اقدس میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جان لیا کہ عالم امکان اس قانون کے ماتحت ہے۔ دوسرے مقدمے میں یہ بھی جان لیا کہ جب عالم ذہن عالم امکان کا جز ہے تو حکم عالم امکان اس پر لاگو ہوگا، لہذا عالم ذہن بھی اسی قانون کے ماتحت ہے۔ جناب تیسرا مقدمہ کیا ہے کہ یہ قانون ہے کیا؟ جس سبب و مسبب کی ہم ذکر کر رہے ہیں، جس سبب و مسبب کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس سبب و مسبب کی حقیقت کیا ہے؟ اس قانون کی حقیقت کیا ہے جو عالم امکان کا احاطہ کیے ہوئے ہے؟ تو جناب گرچہ کہ یہ ایک عمیق بحث ہے اور اپنی جگہ پر اس کو احسن انداز میں ثابت کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ مقام اس طریقے سے بحث کو بیان کرنے کا نہیں ہے، لہذا کوشش کر کے اس سبب و مسبب کے قانون کو آسان سے آسان الفاظ میں آپ کی خدمت اقدس میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جناب سبب کیا ہے، مسبب کیا ہے؟ اگر ہم بات کو آسان کرنا چاہیں تو مسبب مترادف فقر ہے اور سبب مترادف غنا ہے۔ لہذا جو شے مسبب ہوتی ہے وہ فقیر ہوتی ہے، جو شے
سبب ہوتی ہے وہ غنی ہوتی ہے. بات کو اور آسان کرو، اگر مسبب فقیر ہے، اگر سبب غنی ہے، تو فقیر اور غنی کے درمیان رشتہ کیا ہوتا ہے؟ فقیر ہاتھ پھیلاتا ہے، غنی اس کو عطا کرتا ہے. اگر فقیر وجود کا سوال کرے اور غنی وجود عطا کرے تو فقیر مخلوق بن جاتا ہے. اگر فقیر علم کا سوال کرے اور غنی اس کو علم عطا کرے تو فقیر عالم بن جاتا ہے. اگر فقیر قدرت کا سوال کرے اور غنی اس کو قدرت عطا کرے تو فقیر قادر بن جاتا ہے. لہذا عزیزان گرامی، سبب عطا کرنے والا ہوتا ہے، سبب غنی ہوتا ہے، فقیر ہاتھ پھیلانے والا ہوتا ہے، فقیر سوال کرنے والا ہوتا ہے، فقیر عطا کی ہوئی چیز کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے، فقیر مسبب ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ فاطر آیت کریمہ کا نشان 15 ہے، اس میں کیا فرمایا؟ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں خالق کو غنی سے تعبیر کیا ہے، مخلوق کو فقیر سے تعبیر کیا ہے. اور ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے انسان، تو اللہ کی بارگاہ میں، رب العزت کی بارگاہ میں فقیر ہے. اب چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، تو ہماری بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہے، اور جو غنی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات والا ہے. لہذا عزیزان گرامی، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ سبب غنی ہوتا ہے اور مسبب فقیر ہوتا ہے. جناب، یہ تیسرا مقدمہ ہے. چونکہ قرآن کو بیان کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور واضح سی بات ہے قرآن عالمین کے لیے، عالمین کی ہدایت کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے. لہذا قرآن کی حکمتیں سمجھنے کے لیے تھوڑی عمیق بحثوں کو تھوڑے عمیق انداز میں اس کو سمجھنا ہوگا، تاکہ انسان اہل برہان بن جائے، تاکہ انسان اہل فرقان بن جائے. جناب، پہلا مقدمہ کیا ہے؟ کہ عالم امکان قانون سبب و مسبب کے ماتحت رواں دوا ہے. دوسرا مقدمہ کہ جب عالم ذہن عالم امکان کا ایک جز ہے تو اسی قانون کے ماتحت رواں دواں ہے. لہذا سوچوں کا تبادلہ سبب و مسبب کے ماتحت ہوتا ہے. اور تیسرا مقدمہ کیا ہے؟ کہ سبب عطا کرنے والا ہوتا ہے، مسبب لینے والا ہوتا ہے. جناب، چوتھا اور آخری مقدمہ کیا ہے؟ کہ سبب عطا کرنے والا ہے، مسبب لینے والا ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، چونکہ باتوں کو بہت آسان اور فطری کرنے کی کوشش ہے. جو عطا کرنے والا ہے، اگر اس کے پاس عطا کی ہوئی چیز ہی نہ ہو تو کیا کبھی وہ عطا کر پائے گا؟ بات کو آسان کرتا ہوں. میں نے آپ سے علم کا سوال کیا. اگر آپ کے پاس علم ہی نہ ہو
تو کیا کبھی آپ مجھے علم عطا کر پائیں گے؟ یا دوسری مثال، میں نے آپ سے پیسوں کا سوال کیا، اگر آپ کے پاس خود ہی پیسے نہ ہوں تو کیا آپ پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں جناب۔ اسی وجہ سے علماء بیان فرماتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، کہ جو خود حیثیت نہیں رکھتا وہ کبھی عطا نہیں کیا کرتا، لہذا عطا وہی کرتا ہے جو خود عطا کرنے کی حیثیت رکھتا ہو۔ جملوں پہ غور کیجئے گا، عطا وہی کرتا ہے جو خود عطا کرنے کی حیثیت رکھتا ہو، عطا وہی چیز کرتا ہے جو اس کے پاس خود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہوگا تو مال دے پائے گے، اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو علم ڈیلیورڈ کر پائے گے۔ لہٰذا جناب اگر ان 4 مقدمات کو پائل اپ کیا جائے، اگر ان 4 مقدمات کی جمع آوری کی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ذہن انسانی سبب و مسبب کے قانون کے ماتحت رواں دواں ہیں، کیوں جناب؟ چونکہ ذہن انسانی عالم امکان کا ایک جز ہے اور عالم امکان اس قانون کے ماتحت رواں دواں ہیں، لہٰذا ذہن انسانی اس قانون کے ماتحت چل رہا ہے، اور جب ذہن انسانی اس قانون کے تحت چل رہا ہے تو انسان کی سابقہ سوچ نئی سوچ کو بنانے والی ہوتی ہے۔ انسان کی نئی سوچ میں سابقہ سوچ کا لہجہ ہوتا ہے۔ انسان کی ہر سابقہ سوچ بعد والی سوچ کے لیے پیش خیمہ و مقدمہ ہوتی ہے۔ لہذا جناب جب انسان کی ہر سابقہ سوچ بعد والی سوچ کے لیے مقدمہ ہے، بعد والی سوچ کو ایجاد کرنے کا وسیلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سوچوں میں، انسان کی سوچ کی ابتدا میں آیت بسملہ کو رکھ کر خدائے رحمان و رحیم کے تصور کو رکھ کر بعد والی تمام سوچوں کو الہی سوچ بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب انسان کی تمام سوچیں الہی سوچ بن جائیں گی اور انسان اپنی سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کا عمل خود بخود الہی عمل بن جائے گا، وہ دائرہ بندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اور جناب یہ آئیڈیالوجی گواہی دیتی ہے، یہ طریقہ کار، یہ طرز گواہی دیتا ہے، سوچوں کی ابتدا میں آیت بسملہ کو واجب قرار دینا گواہی دیتا ہے کہ یہ حکمت عملی وہی رسول رکھ سکتا ہے کہ جس کا تعلق خالق حقیقی سے ہو۔ اس حکمت عملی کو وہی رسول بیان کر سکتا ہے جو اس خالق بابرکت کی جانب سے بھیجا گیا ہو، جو خالق عالم امکان کی خلقت سے احسن طور پر واقع ہے، جو خالق عالم ذہن کی فطرت سے احسن طور پر باخبر ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی سوچوں کی ابتدا میں، انسانوں کے افعال کی ابتدا میں بسملہ کو قرار دے کے انسان کو الہی انسان بنانے کی کوشش کی ہے، انسان کو صراط مستقیم پر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔